میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف لائے. 26 تاریخ کو الیکشن ہوا چیف منسٹر کا، اور اس کے بعد میں نے جو پہلی تقریر کی اس میں میں نے کچھ وعدے کیے تھے قوم کے ساتھ، اور وہ وعدے جو ہے ان کی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ بہت کم عرصے میں ان کی تکمیل کا آغاز ہو گیا ہے. اور سب سے پہلے جب یہ الیکشن میرا ہو رہا تھا تو مجھے فکر تھی کہ رمضان المبارک جو ہے وہ بالکل کچھ دنوں کی دوری پہ ہے، ہمیں تو کچھ ہفتے بھی نہیں ملے. تو ابھی 26 کو میں نے اوتھ لیا ہے، آج 9 دن ہوئے ہیں، اور ایک اچھا رمضان پیکج جس میں جو ڈیزرونگ ہے ان کو ریلیف ملے. میرے اس میں کچھ نواز شریف صاحب کی سوچ تھی، میری سوچ تھی. اس کے مطابق ہم نے یہ سوچا کہ پہلی بار 76 سال میں اس طرح کی ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں کہ بڑی ایک تکلیف دہ مناظر ہوتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ لائنز میں قطاروں میں لگے ہوتے ہیں اور ان کو یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں ریلیف گڈز جو ہیں. تو مجھے یہ چیز ایک بلو ہیومن ڈگنیٹی لگتی تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جو غریب عوام کا جو حق ہے، یہ ان کا کوئی ڈول آؤٹ نہیں ہے، کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہے، ان کا جو حق ہے ہم ان کو ان کی دہلیز تک پہنچائیں. نواز شریف صاحب کا بھی ایجنڈا یہ تھا، ان کا بھی مشن یہ تھا، اور اس پہ جب انہوں نے اور میں نے ایک پریلیمنری اس کے لیے میٹنگ لی تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ گو کہ اس طرح کی ایکسرسائز یا اس طرح کی کوئی بھی جو ایک مشق ہے وہ کبھی حکومت نے نہیں کی. تو یہ اپنی نوعیت کی ایک پہلی اس میگنیٹیوڈ کی ایک پہلی ایکسرسائز ہے، اور کیونکہ یہ کام کبھی ہوا نہیں تو ہمارے سسٹم میں اس کام کا کوئی ایکسپیرئنس بھی نہیں ہے. اور اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جب روزے سے انسان ہوتا ہے، اس کو جب کیوز میں قطاروں میں لگنا پڑتا ہے گرمی کے موسم میں، کہ پچھلے کئی سال گرمیوں کا رمضان آتا ہے، گھنٹوں جو انتظار کی زحمت ہے لوگوں کو اٹھانی پڑتی ہے. تو ہمارا اس کے پیچھے یہ تھا کہ جو غریب کا حق ہے وہ اس کو تکلیف اٹھائے بغیر اس کی دہلیز پر ہم ڈیلیور کریں. تو اس کے لیے ایک بڑی ہیروئک یہ ٹاسک تھا، ہیروئک چیلنج تھا، اور اس کے لیے ہمیں اسی میگنیٹیوڈ کی ایکسرسائز کرنی پڑی ہے. تو میرے پاس یہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ سارے پنجاب گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہیں، ادھر بھی بیٹھے ہیں، پیچھے بھی بیٹھے ہیں. تو میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ ایک بہت ٹیڈیس کام تھا، بہت پینسٹیکنگلی کرنے والا کام تھا، اور بہت شاید مہینوں ہفتوں کی جو اس پہ سپین کرتا اگر یہ کام ویسے اگر ہم اس کو دیکھتے عام حالات میں. لیکن انہوں نے میری جو خواہش تھی، نواز شریف صاحب کی جو خواہش تھی، اس کو انہوں نے ایکچولائز کرنے کے لیے، مٹیریلائز کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت زبردست ایکسرسائز کی. اور اس میں پنجاب گورنمنٹ پوری شامل ہے، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز شامل ہیں، جس کے اندر ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ شامل ہے، جس کے اندر ہمارا PITB شامل ہے، جس کے اندر ہماری یہ جو سب محکموں کے لوگ بیٹھے ہیں، جس میں انڈسٹریز ہے، یہ سب اس میں شامل ہیں، جس میں چیف منسٹر کا آفس شامل ہے، چیف سیکرٹری صاحب شامل ہیں. ان سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے بہت کم وقت میں، بہت قلیل مدت میں ایک پروگرام کو ڈیزائن کیا، افیکٹولی ڈیزائن کیا، اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اب ہم نے جو ٹائم لائنز دی ہوئی تھیں اس کو یہ میٹ کر رہے ہیں. تو میں ان کو شاباش بھی دیتی ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. اس پیکج کا نام ہم نے رمضان نگہبان پیکج رکھا ہے. اس کی جو تعداد ہے ہیمپرز کی وہ ہے تقریباً 6.5 ملین، بٹ 6.472 ٹو بی پریسائز. اور جو فیملیز، یہ اس فیملیز کا نمبر ہے 6.472. اور اس میں جو انڈیویجولز ہیں فیملی کو اگر ہم ان کا ایک کرائٹیریا ہے کہ اتنے لوگ انکلوڈڈ ہوں گے تو یہ 3.25 کروڑ
पंजाब के लोग बनते हैं जिनको ये उनका हक उनकी दहलीज पर मिलने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। अब इसमें बहुत मुश्किलात थी, कुछ गवर्नेंस के स्ट्रक्चर में मुश्किलात हैं, जो सिस्टम्स कई अनफॉर्चुनेटली हैं नहीं। जब हमने सोचा कि हम गरीब तक उसका हक पहुंचाएं तो सबसे बड़ा सवाल ये आया कि कौन गरीब? पूरे पंजाब के पास, और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि पाकिस्तान में भी सवाए BISP का जो डेटा है और जो अब नादरा का कुछ डेटा कलेक्ट हुआ है, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब ने भी एक बड़ा अच्छा एक एक्सरसाइज की थी पिछले रमज़ान में, जिसमें लोगों को फ्री आटा मिला था। तो नादरा ने वो लोग जो फ्री आटे के लिए आए थे वो रजिस्टर किए और उनको फिर फ़िल्टर किया, उनको अपने डेटा में शामिल किया। तो क्योंकि कोई डेटा मौजूद नहीं है, जो कि एक सीरियस फ्लॉ है, अगर गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी देनी है, गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ पैकेज देना है, गवर्नमेंट ने कोई भी किसी भी सेक्टर को कोई रिलीफ देनी है, तो गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं। तो ये एक सीरियस फ्लॉ है जिसको हमने अभी तो इस तरह ब्रिज किया है कि BISP को और नादरा का जो डेटा था उसको हमने क्लब कर दिया है, उसकी हमने सिफ्टिंग की है इतने कम वक्त में, और सिर्फ उसकी जो डिजिटल स्कैनिंग और सिफ्टिंग नहीं हुई, ऑन ग्राउंड भी उसको डिस्ट्रिक्ट्स पे जब वो डेटा डिवाइड हुआ, क्योंकि ये 3.25 करोड़ लोग थे, तो 3.25 करोड़ का जो डिस्ट्रिक्ट वाइज उनका डिवीज़न वाइज और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज जो उनके हिस्से में डिस्ट्रिक्ट्स के हिस्से में बेनिफिशरीज आए, उसको उन्होंने ग्राउंड पे डोर नॉकिंग के ज़रिए वेरीफाई किया। वो आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत वीडियोस भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने डाली, उसमें डोर नॉकिंग हुई, हर एड्रेस का पे जाके उसका दरवाज़ा खटखटाया गया, उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो ली गई और ये इंश्योर किया गया कि जो एड्रेस दिया गया है वो बेनिफिशरी क्या उसी एड्रेस पे रहता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी जो दिनों में इन्होंने माशाल्लाह मुकम्मल की। उसके लिए इन्होंने वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मल्टीपल टीम्स ली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने, जिन्होंने घर घर जाके इस डेटा को वेरीफाई किया। तो अब हमारे पास बहुत बड़ी तादाद तक, हम वैसे अबव एंड बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद में डेटा इस तरह से ये लोग ऑन ग्राउंड जाके फिज़िकली उसको वेरीफाई करेंगे। तो डेटा कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें कुछ गलतियां भी हैं, उसमें कुछ गैप्स भी हैं, लेकिन अभी पंजाब गवर्नमेंट के पास सिर्फ यही डेटा अवेलेबल है। तो एक खुशी की खबर ये है कि आने वाले 3 से 4 माह में हम एक पूरे 12.5 करोड़ आवाम का सर्वे करेंगे। उसमें जो एग्जैक्ट तादाद है, जो किस कैटेगरी में कौन फॉल करता है, किसकी 60,000 से ज़्यादा इनकम है, किसकी कम है, किसी की 30,000 से कम इनकम है, वो सब को हम जो है उस डेटा में लेकर आएंगे, ताकि अगर गवर्नमेंट कोई रिलीफ देना चाहती है, गवर्नमेंट कोई मुस्तहकीन तक पहुंचना चाहती है, तो गवर्नमेंट को एग्जैक्टली पता हो कि 12.5 करोड़ आवाम में से कौन वो लोग हैं जो इसके हकदार हैं। और ये सिर्फ मेरे लिए एक्सरसाइज नहीं है, ये आने वाली तमाम पंजाब हुकूमतों के लिए, जो चीफ मिनिस्टर्स होंगे उनके लिए एक ये डेटा, ऑब्वियसली कि ये इसकी नेचर एवोल्यूशनरी होगी, ये जो है ये डायनामिक डेटा होगा, ये बदलता रहेगा, लेकिन एक सिस्टम आ जाएगा जिसमें आपका डेटा आपके पास आएगा, जो बेसिक आपका डेटा है वो आपके पास आएगा, उसके अंदर जो एडिशंस और डिलीशंस हैं वो होती रहेंगी। तो उसका मकसद ये है कि जो आने वाली भी हुकूमतें हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको जब वो आवाम की फ़लाह बहबूद के लिए, उनकी रिलीफ़ के लिए कोई स्टेप उठाएं और किसी गरीब और मुस्तहिक फ़र्द तक वो पहुंचना चाहें तो वो पहुंचें और उनको वो डेटा जो है वो पूरा अवेलेबल हो। फिर मैंने आपको बताया कि इसके कंपोनेंट्स थे, डेटा सिफ्टिंग, वो घर घर जाके हमने वेरीफाई किया। उसके बाद प्रोक्योरमेंट का मरहला आया, प्रोक्योरमेंट है, मैं सबके बारे में आपको बताती हूँ। फिर सैम्पलिंग है, क्वालिटी टेस्टिंग जिसको कहते हैं, फिर डिलीवरी मैकेनिज़्म है, फिर उसकी मॉनिटरिंग है और ट्रांसपेरेंसी है उसकी। तो प्रोक्योरमेंट हमको क्योंकि बल्क प्रोक्योरमेंट करनी पड़ी, हमारे पास टाइम नहीं था। डिस्ट्रिक्ट्स ने बहुत कम फ़र्क के साथ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फ़र्क है, लेकिन एक हैम्पर की जो कॉस्ट है उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में फ़र्क नहीं है। लेकिन जब आप इसमें, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंट हैं एक दूसरे से,
डिस्टेंसेस के हिसाब से हमने जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट्स हैं वो कैलकुलेट किए हैं. तो डिस्टेंस लाहौर में डिस्टेंसेस डिफरेंट होंगे. साउथ पंजाब के जो इलाके हैं उसमें दूर दराज क्योंकि ये इलाके इसमें शामिल हैं तो इसमें ट्रांसपोर्ट की जो कॉस्ट है वो उसमें वेरिएशन होगी. तो लेकिन वो बहुत कम है. तो बेसिकली ये प्रोक्योरमेंट सारी हो चुकी है, पैकिंग हो रही है इस वक्त, बल्कि डिलीवरी भी हमने जो एक उसका पायलट रन है वो शुरू कर दिया है. और तकरीबन वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि कितनी हमने डिलीवरी कर ली. मेरा ख्याल है 80,000 के करीब हम डिलीवरी कर चुके हैं. ये अगर आपको ये नज़र आ रहा हो स्क्रीन्स पे तो ये आपका लाइव डैशबोर्ड चल रहा है. इस पे आपको पता चलेगा कि टुडेज़ डिस्ट्रीब्यूशंस कितनी हुई हैं, 23,897. और ये अभी पायलट रन हो रहा है क्योंकि हम देखना चाहते थे कि कोई जो भी मुश्किलात, क्योंकि अपनी नौयत की ये पहली एक्सरसाइज है तो मैं ये देखना चाहती थी कि हमें कौन से टीदिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, कौन सी ऐसी डिफ़िकल्टीज़ आएंगी जिनको हमने आयरन आउट करना है. तो हमने ये वक्त से पहले लॉन्च किया इसका, हमने एक पायलट रन किया. टोटल डिस्ट्रीब्यूशंस आप देखें, अभी जब मैं अंदर थी तो डिस्ट्रीब्यूशंस कोई 86,000 तक थी. इस वक्त जो है वो आप देखें 96,331 डिस्ट्रीब्यूशंस हो चुकी हैं. और ये कंटिन्यूसली एज यू सी इट ये चेंज होता रहेगा. ये डायनामिक है, जैसे इसके अंदर एंट्रीज हो रही हैं ये चेंज हो रहा है. फिर आप ये देखें कि जिन फैमिलीज़ को मैंने आपको बता दिया, फैमिलीज़ का जिन सिटीजन्स को हमने सर्व किया, जो इंडिविजुअल्स इसमें शामिल हैं वो देखिए 5,15,053 वो लोग हैं. इसके अलावा जो ये इस तरह से इसकी हमने वो की है, इसके ऊपर हम लाइव डैशबोर्ड में मैं बाद में आती हूँ. लेकिन सैम्पलिंग, क्वालिटी कंट्रोल, अब आप किसी नादार को उसका हक उसकी दहलीज पे पहुंचा रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते कि आप जो भी मार्केट से आपको सस्ते दामों अवेलेबल है आप वो पैक करें और लोगों के घर में दे दें. तो हमने उसका क्वालिटी इंश्योर की है. एक हैम्पर के अंदर 10 किलो आटा है, 2 किलो चीनी है, 2 किलो घी है, 2 किलो चावल हैं, 2 किलो बेसन है. तो हमने ये टियर 1 और टियर 2 घी हमने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इनको कहा था कि जो क्वालिटी का घी है टॉप क्वालिटी, टियर 1 और टियर 2, मैं अब उन ब्रांड्स का नाम यहाँ पर लेना नहीं चाहती लेकिन वो ब्रांड्स हमने लिस्ट किए. और टियर 3 का हमने कोई घी इसमें शामिल नहीं किया. तो हमने एक बेस्ट क्वालिटी घी दिया है, बेस्ट क्वालिटी आटा दिया है, बेस्ट क्वालिटी चावल दिया है, बेस्ट क्वालिटी चीनी दी है और बेस्ट क्वालिटी बेसन भी रखा है हमने. तो उसका जो सब ए कैटेगरी है उसमें हमने बी कैटेगरी या सी कैटेगरी नहीं डाला. और क्वालिटी कंट्रोल के लिए हमने सोर्स पे लोगों को बिठाया है. उसके 2 मेन हमारे टीम्स हैं, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं और दूसरा पंजाब फूड अथॉरिटी है. उनको हमने आटे की मिलों पे बिठाया है, जो वहाँ पर पैकिंग हो रही है तो वो बैठे हुए हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं. घी जब सोर्स हो रहा है तो वो मिल्स पे बैठे हैं, वो क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं. इसी तरह बाकी आइटम्स की भी क्वालिटी हमने देखी है, कंट्रोल की है. और जो सैम्पल्स पास हुए सिर्फ वो अलाउ हुए हैं, बाकी अलाउड नहीं थे, वो हमने निकाल दिए. रिगरस सैम्पलिंग हुई है इसकी और उसके अंदर हमने बहुत सारे सैम्पल्स को अप्रूव भी किया है, बहुत सारे सैम्पल्स को रिजेक्ट भी किया है. 4 मिल्स को हमने सील भी किया है जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे थे हमें. तो जो फेल्ड सैम्पल्स हैं उनको मैंने बैन कर दिया है और 4 मिल्स को हमने सील भी किया है. ये आप, और इसके अलावा भी मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कहा है कि जब पैकिंग हो रही हो तो चेक करें, रैंडम चेकिंग करें. एक एक थैले को खोल कर देखें कि जितना खोल सकते हैं रैंडमली उसको देखें कि आइटम्स पूरे हैं, क्वालिटी क्या है. तो क्वालिटी कंट्रोल जो है वो हमने हर लेवल पे इम्प्लीमेंट किया है. इसी तरह फिर डिलीवरी मैकेनिज़्म, ये भी अपने तरह की एक अपनी नौयत की पहली एक्सरसाइज है. कभी होम डिलीवरी गवर्नमेंट ने नहीं की, गरीब के डोर स्टेप पे डिलीवरी नहीं हुई, तो ये भी अपनी नौयत की एक पहली एक्सरसाइज है. मैंने इस डिलीवरी मैकेनिज़्म को PITB, फैसल यहाँ पर बैठे हैं, PITB हेड का है फैसल ने बहुत इसमें PITB ने, फैसल ने हेल्प किया, अपनी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन इन्होंने दी है. तो डिलीवरी मैकेनिज़्म को फर्स्ट एवर टाइम हमने डिजिटाइज कर दिया. तो ये पूरे का पूरा
میکنزم جو ڈلیوری کا ہے وہ ڈیجیٹائز ہے. وہ کیا ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں. PITB نے اس کے لیے ایک اسپیشل اینڈرائڈ ایپ بنائی ہے, اور وہ ایپ جو ہے وہ ڈلیوری ٹیمز کے لیے ہے, جو گورنمنٹ کی ڈلیوری ٹیمز ہیں جن کو ترتیب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز نے دیا ہے, جس میں ویریس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے لوگ شامل ہیں. وہ ڈلیوری ٹیمز ہیں. اپنے اپنے بینیفیشریز کی تعداد کے حساب سے وہ ڈلیوری ٹیمز جو ہیں ان کو کانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے UC وائز, محلہ وائز. اور وہ ان ڈلیوری ٹیمز کے ساتھ, کیونکہ ایک انٹوورڈ انسیڈنٹ سے بچنے کے لیے کہ کوئی ایک ٹرک جا رہا ہے یا کوئی ایک جا رہا ہے کیریج جس کے اندر یہ ہیمپرز ہیں, تو اس کو کسی بھی ایسے ایک ناخوشگوار واقعہ سے بچانے کے لیے ہم نے اس میں پولیس کو کے ساتھ اس کو مین کیا ہے, سیکیورٹی دی ہے پوری اس کو. اور اس کے بعد یہ PITB کی جو اینڈرائڈ ایپ ہے یہ ڈلیوری ٹیمز کے لیے بنائی ہے. جب وہ ایک ڈلیوری لے کر ایڈریس کے مطابق کسی ایڈریس پہ جاتے ہیں, سب سے پہلے اس کا CNIC جو ہے شناختی کارڈ ہے اس کو اسکین کریں گے. وہ ہم ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھاتے ہیں. ID کارڈ جو ہے اسکرین پہ آپ دیکھتے رہیں, ساتھ ساتھ آ رہا ہے. ID کارڈ اس کا اسکین ہوا. نیکسٹ پھر اس کو QR کوڈ جو ہے وہ اس کا اسکین ہوگا. اب دیکھیں 6.5 ملین ہیمپرز ہیں, 6.5 ملین QR کوڈز ہیں. ہر ہیمپر کے اوپر ایک QR کوڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا 6.5 ملین ہیمپر جو ہے وہ فلی ٹریکڈ ہے. پھر وہ آپ کا QR کوڈ کو وہ اسکین کرے گا, اور اس اسکین میں آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جائے گا ID کارڈ کے اسکین سے, QR کوڈ کے اسکین سے, کہ کس لوکیشن پہ وہ ہیمپر ڈلیور ہوا, کس کو ڈلیور ہوا, کس ڈیٹ پہ ڈلیور ہوا, کس ٹائم پہ ڈلیور ہوا. اور اس کے ساتھ یہ اسٹیمپ ہو جائے گا اس کے اوپر. اس کے ساتھ پکچر آف دا ریسیور ہم نے لی ہے, وہ جو ہے ہم اس کو خفیہ رکھیں گے کیونکہ وہ ایک سینسٹیو چیز ہے, عوام کا ڈیٹا ہے. پکچر ہم نے لی ہے تاکہ ہمارے پاس پورا ریکارڈ رہے اور ڈپلیکیشن نہ ہو, تاکہ زیادہ سے زیادہ مستحقین کو ان کا حق ملے. تو یہ لائیو ڈیٹا ان کے پاس. اب یہ جو میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ اب اتنی ڈلیوری ہو گئی ہے, اب اتنے نمبر اتنے ہزار ہیمپر ہم نے ڈلیور کر دیا, وہ اسی سسٹم کے تحت ہے. ایک دفعہ فیصل آپ اس کو دوبارہ دکھا دیں ان کو, یہ جو ڈلیوری میکنزم ہے اس کو دوبارہ دکھا دیں. جی اس کا QR اس کا اسکین کرتے ہیں, ID کارڈ اس میں 2D بارکوڈ ہوتا ہے یا QR کوڈ ہوتا ہے, اس کو اسکین کرتے ہیں, آٹومیٹکلی سسٹم بتاتا ہے کہ ایلیجیبل ہے کہ نہیں. اس کا فیملی یا کوئی بندہ جو رجسٹرڈ ہے وہ بھی ریسیو کر سکتا ہے. اس کے بعد سیکنڈ اسٹیپ میں جس طرح میڈم نے بتایا کہ آپ نے ہر ایک پرٹیکولر بیگ کے اوپر ایک QR کوڈ ہے, وہ QR کوڈ کو اسکین کیا جاتا ہے, تو ہمیں اینڈ میں پتہ چلے گا کہ کون سا QR کوڈ مسنگ ہے, تاکہ ہم ہر بیگ کو ٹریک کریں گے, ہر بیگ پہ یونیک QR کوڈ ہے. اور اس کے بعد ہم اپنے پروف کے لیے ساتھ ایک پکچر بھی کھینچ رہے ہیں تاکہ ہمیں پہلے پروف ہے. اس پورے ایکسرسائز میں پیچھے بیک اینڈ میں ہمارے پاس اس کا لائٹ لاگ سیو ہوتا ہے, ہمارے پاس اس کی ڈیٹ ٹائم کے ساتھ سیو ہوتا ہے. ہمیں ایگزیکٹلی پتا ہوتا ہے کس بندے نے کس ٹائم پر کتنے بجے کتنے منٹ کے اوپر کس جگہ پر اس کو ڈلیور کیا ہے. کل کوئی ہمیں کوئی مسئلہ اس میں آئے گا تو ہمیں وی کین ایون کیچ ہولڈ دیٹ انڈیویجول. اور اس کا جو ڈیش بورڈ ہے, وہ ڈیش بورڈ جو ہے وہ چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں میڈم خود اس کو سپروائز کریں جو بھی ڈلیوری ہو رہی ہے. اس کا ڈیش بورڈ میرے iPad پہ لائیو ہے, میں دیکھ سکتی ہوں. یہ جو آپ کے سامنے چل رہا ہے اس کو میں کلک کر کے بھی دیکھ سکتی ہوں. فار ایگزامپل لیٹ سے آپ ذرا گجرانوالا کھولیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. گجرانوالا کھولیں, یہ گجرانوالا جب کھلے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایگزیکٹ پکچر آ رہی ہے کہ اس وقت کہاں ہیمپرز ڈلیور ہو رہے ہیں, کس کو ڈلیور ہو رہے ہیں, کتنے ہو گئے ہیں. یہ سب آپ کے اوپر لائیو آ رہا ہے ڈیش بورڈ کے اوپر. ڈویژن کو کلک کرتے ہیں تو ڈسٹرکٹس آتی ہیں, اس کی ڈسٹرکٹ کو کلک کرتے ہیں, اس کی تحصیل آتی ہے, تحصیل کو کلک کرتے ہیں تو اس کی جو فردر ویریفیکیشن ڈیٹیل میں جو لوگ اسائنڈ ہیں وہ آتے ہیں. کسی بھی بندے کو اسائن کریں گے تو اس کا پتہ چلے گا کہ اس نے بندے کی کیا ڈیٹیل ہے, اس نے کتنے پیکٹس ڈلیور کیا, اس کا ایوریج ڈلیوری ٹائم کیا ہے اس کا. اور اس کے بعد وہ کسی بھی کلک کریں گے تو اس میں جتنے لوگوں کو اس نے ڈلیور کیا ہوگا وہ سارے کے سارے لائن لسٹنگ آ رہی ہوگی. جس کو بھی کلک کریں گے اس کی پکچر بھی آتی ہے, اس کا لائٹ لاگ بھی آتا ہے, اس کی ڈیٹیل آتی ہے. اور اس کا یہ پورا GIS پہ یہ پلاٹڈ ہے کہ کس ایریا میں اس کا کیا روٹ بن رہا ہے, کس جگہ پر جا کے وہ کرے. تو پورا یہ پراپرلی ٹریک ہے ٹیکنالوجی کے تھرو, جو کہ میڈم اس کو سپروائز کری ہے. ہمارے پاس ہر بندے کی جس کو ابھی تک جو 95,000 ڈلیوری ہوئی ہیں اس میں ہر بندے کی تصویر, ہر بندے کا لائٹ لاگ, ہر بندے کو جو ہمیں پروف ہمارے پاس موجود ہے, جو ID کارڈ اسکین ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہے, وہ QR کوڈ جو
جو پہلے دیا ہوا تھا وہی کیو آر کوڈ بیک پہ اسکین ہوا جو ضلع کا, کیونکہ ہر ضلع کی تحصیل کا اسپیسیفک کیو آر کوڈ ہے جو ہم نے بائفرکیٹ کیا ہوا ہے, جو کہ ڈفرینٹ ہے. اور اس طرح سے ہاٹ اسپاٹس بن رہے ہیں ڈفرینٹ ایریا میں جہاں جہاں ڈلیوری ہوتی جا رہی ہے گریجولی, اور یہ آستے آستے بڑھتا ہے کہ گریجولی ختم ہونے پہ پورا پنجاب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. تھینک یو فیصل, تھینک یو PITB, انہوں نے بہت میرے ہیلپ کیا اور ڈیجیٹلی ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہوئے, ورنہ یہ بہت ایک مشکل کام تھا. اس کے علاوہ جو ہمارے پاس یہ جتنے ہیمپرز ہیں 6.5 ملین, یہ پوری طرح ہمارے پاس ان کا بائی دی اینڈ آف دس ایکسرسائز, ایٹ دی اینڈ آف دس ایکسرسائز ہمارے پاس پورا ڈیجیٹل ایویڈنس ہوگا ہر چیز کا. اس کے علاوہ میں نے اس کے اوپر بھی ایک ٹیئر رکھا ہے جس میں ہم ٹرانسپیرنسی انشور کرنے کے لیے, کوالٹی انشور کرنے کے لیے میں نے جو ہمارا اربن یونٹ ہے اور اسپیشل برانچ ہے ان کے تھرو ہم ایک اور جو لیئر ہے, ایک ٹیئر ہے مانیٹرنگ کا, وہ میں نے رکھا ہے. اور وہ یہ بھی چیک کریں گے کہ کوالٹی لوگوں کو جو آپ کا جو بینیفیشریز ہیں ان کو بھی جا کے ان سے چیک کریں گے کہ آپ کے جو ہیمپر ہے اس میں کوئی آئٹم کم تو نہیں تھا, کوالٹی ٹھیک تھی, کسی نے آپ سے کوئی پیسے تو نہیں مانگے, کسی نے آپ سے کوئی جو آئٹم نمبرز ہیں اس میں کوئی کمی تو نہیں آئی, ملا کہ نہیں ملا, یہ سب جو ہے یہ ہوگا انشاءاللہ. اس کا سب کا ڈیجیٹل ایویڈنس بھی ہے ہمارے پاس. اس کے علاوہ میں نے ایک CM ہیلپ لائن, CM مریم نواز ہیلپ لائن ہے 080002345, جس پہ میں عوام کو یہ انکریج کروں گی کہ یہ ویسے تو میری ہیلپ لائن میں نے اپنی بنا لی ہے, اس کے پیچھے پورا ایک کال سینٹر ہے جو رسپونڈ کرے گا لوگوں کو. ابھی وہ سسٹم کو ہم بہترین کر رہے ہیں تاکہ رسپانس ٹائم ہمارا جو ہے وہ سوئفٹ ہو, اور 72 آورس کے اندر جو لوگ کمپلین کرتے ہیں ان کی کمپلین جو ایڈریس ہو وہ اس کا ریڈریسل ہو, وہ ہم کر رہے ہیں. لیکن اب میں کیونکہ صرف رمضان پیکیج کی بات کر رہی ہوں تو یہ اس پہ 080002345 پہ کال کریں, اور اگر آپ کو رمضان پیکیج ریلیٹڈ کوئی شکایت ہے, کوئی فیڈ بیک ہے تو ہمیں ضرور اطلاع کریں, انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو دیکھیں گے. اس کے علاوہ جو ہر ڈسٹرکٹ کے اندر رمضان بازار لگ رہا ہے, یہ اس کے علاوہ ہے, تو ایک رمضان بازار بھی لگے جس میں رعایتی نرخوں پہ جو عوام کو جو جانا چاہے اس کو وہ چیز اویلیبل ہوگی. اور اس سے ریلیٹڈ جو رمضان المبارک سے ریلیٹڈ یا یہ جنرلی بھی پرائس کنٹرول پہ اس وقت میری پوری توجہ ہے. لیکن افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے, جیسے میں نے کہا کہ گورننس ماڈل میں سیریس فلاز ہیں, اس وقت کوئی پرائس کنٹرول کا فل فلیج ڈپارٹمنٹ نہیں ہے پنجاب حکومت کے پاس. اگر پنجاب کے پاس نہیں ہے تو باقیوں کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہوگا. اور ابھی اگر کسی کو کوئی ہائی پریشر ٹائم آتا ہے, فار ایگزامپل رمضان آتا ہے, تو جو آپ کا چیف منسٹر ہے اس کو ہوتا ہے کہ جی پرائس کنٹرول کو دیکھنا چاہیے, ہائکس ہوتی ہیں, تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ادھر ادھر سے ٹیمز اکٹھی کر کے ان کو کہتی ہیں جاؤ جا کے پرائس کنٹرول کرو. تو یہ ایک بہت سپرفیشل اور شارٹ لیوڈ فنومینا ہے جس کو ہم نے 4 ہفتے مہینے کے اور 12 مہینے سال کے یہ سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ سسٹم ہونا چاہیے جو پرائسز کو انشور کرے کہ جو ریٹ لسٹ ہیں اس کے اوپر 1 روپیہ بھی کوئی فالتو عوام سے نہ لے. اب وہ سسٹم میں بنا رہی ہوں, اس کو مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن فار دا ٹائم بینگ پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو میں نے یہ واضح انسٹرکشنز دی ہیں کہ جو پرائس لسٹ ہے اس کو ایڈہیئر کیا جانا چاہیے, اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. سب کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے. صرف کل 46,000 ریڈز ہوئے ہیں اور 4.2 ملین کے جرمانے ہوئے ہیں اور 133 FIRs ہوئی ہیں, 236 اریسٹس ہوئے ہیں. تو یہ اس چیز کے اوپر میرا فوکس ہے. یہ پھر بھی ہوگا, لیکن میری پوری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ, دنیا میں کیا ہوتا ہے, دنیا میں ریلیف ملتی ہے, لوگ ریلیف لے کے آتے ہیں عوام کے لیے, اور ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی رمضان المبارک کو لوگ ایسے سیزن سمجھ کے وہ پرائسز اتنی اوپر چلی جاتی ہیں کہ عام انسان کی پہنچ سے وہ باہر ہو جاتی ہیں, مڈل کلاس کی بھی پہنچ سے باہر ہو جاتی ہیں. تو میری پوری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ایگزسٹنگ سسٹم کے ساتھ ہم جتنی پرائس کنٹرول کر سکیں, مینجمنٹ کر سکیں, وہ ہم کریں گے. اس کے اوپر میری زیرو ٹالرنس ہے. یہ سخت انسٹرکشنز جو ہیں وہ ان کو دے دی ہوئی ہیں.
اس کے علاوہ اب ہوڈنگ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس پہ بھی جو ہوڈنگ کرے گا اس پہ فائن بھی ہوں گے اور اس کو اریسٹ بھی کیا جائے گا. بالکل اس پہ میں سختی کے ساتھ پیش آؤں گی, کیونکہ عوام کے منہ میں جانے والا نوالا اگر کسی اور کے منہ میں گیا تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی. اور اس کے لیے میں یہ اپیل بھی کرنا چاہتی ہوں جن لوگوں کے پنجاب میں جو بھی اسٹوریج فیسلٹیز ہیں, جو بھی گودام ہیں لوگوں کے جہاں پہ وہ چیزیں اسٹور کرتے ہیں, ان کو اپنی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ وہ ہوڈنگ کا ایک پوائنٹ تصور نہ ہو. اگر آپ نے جینوئنلی کوئی چیز اسٹور کی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو رکھا ہوا ہے لیکن وہ آپ کا رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کو ہوڈنگ تصور کیا جائے گا. میں نہیں چاہتی کہ کوئی ہوڈنگ نہیں کر رہا لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو اس کا جو اسٹوریج پوائنٹ ہے یا اس کا جو اسٹوریج فیسلٹی ہے یا اس کا گودام ہے اس پہ خواہ چھاپا ہو, ریڈ ہو اور اس کو زحمت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ ہوڈر نہ ہو. تو میں یہ اگلے 3 دن کے اندر کائنڈلی اپنے آپ کو جا کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رجسٹر کرائیں تاکہ آپ چھاپوں سے بچ سکیں. ان آئیڈینٹیفائڈ اسٹوریج پلیسز وڈ بی کنسیڈرڈ ایز ہوڈنگ. پھر میں یہ کہوں گی اس پہ میری زیرو ٹالرنس ہے اور اس میں اریسٹ بھی ہوں گے, اس میں چھاپے بھی ہوں گے, اس میں سزا بھی ملے گی. تو اس کے لیے جو ہے وہ اس کو زحمت سے بچانے کے لیے اس کو ایک وارننگ بھی سمجھیں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اور جو ہولڈرز ہیں ان کو بھی میں یہ وارننگ دے رہی ہوں کہ اگر عوام کے منہ سے نوالا چھیننے کی کوشش کی تو میں بہت سختی سے پیش آؤں گی. بہت بہت شکریہ. اس کے اگر کوئی اس سلسلے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو بتائیے. باری باری ایسے نہیں, آپ لے کے آئی ہے پروگرام پیکج لے کے آئی ہے تو آپ کو معلوم ہے بہت بہتر طرح کہ اس ملک میں جو کچھ نہیں کرتا اس پہ تو کچھ نہیں کہا جاتا, لیکن جو منصوبے عوام کے لیے بنائے جاتے ہیں بعد میں انہی منصوبوں پہ پھر ان کو رگڑانے دیا جاتا ہے. تو اس کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار ہیں؟ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ کہا ہے. اب صرف اس کے ڈر سے کہ کوئی الزامات لگائے گا, کیونکہ بہت جو اس وقت اپوزیشن میں لوگ بیٹھے ہیں مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک اسٹیٹ آف مورننگ میں ہیں اور ان کو ایک وہ جو ایک ذہنی حالت ان کی ٹھیک نہیں ہے, ہر چیز پہ وہ تنقید کریں گے. لیکن میرا کام جو ہے نا وہ تنقید سے ڈر کے یا تنقید کے خوف سے جو میری اصل ذمہ داری ہے, جو 12.5 کروڑ عوام ہے پنجاب کی, اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دی ہے, پنجاب کے عوام نے مجھے وہ ذمہ داری دی ہے, میرا وہ نبھانا تردید اس کی جو تنقید ہے اس کے ڈر سے اگر میں وہ کام چھوڑ دوں تو یہ بہت غلط بات ہے. مجھے بالکل پرواہ نہیں ہے. تنقید کرنے والوں کا کام تنقید, ہاں جائز تنقید میں سنوں گی, اس سے میں سیکھوں گی اور بلکہ اس کو جو لوپ ہولز ہیں, لکوناز ہیں, ان کو ہم پلگ کرنے کی کوشش کریں گے. تنقید برائے تنقید میری نظر میں ایک ہارا ہوا مائنڈ سیٹ ہے. ان کا کام انتشار پھیلانا ہے, ان کا کام خدمت سے روکنا ہے, ان کا کام لڑائی جھگڑا ہے, ان کا کام پولرائزیشن ہے, ان کا کام گھیراؤ جلاؤ ہے. تو میں ان کو یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں, اس پہ بھی میری زیرو ٹالرنس ہے. اگر آپ نے امن و امان کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن کریٹ کرنے کی کوشش کی, سیاست کی آڑ میں اگر آپ نے عوام کے لیے کوئی مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی اور یہ جو لوزرز مائنڈ سیٹ ہے اس کو اگر ہم پر امپوز کرنے کی کوشش کی تو آئی ول بی روتھلیس. عوام کے جان و مال, عوام کی جو تکلیف ہے, عوام کے جو راستے ہیں, سڑکیں ہیں, ان کے جو استعمال کی چیزیں, ان کی جو پراپرٹی ہے, پبلک پرائیویٹ پراپرٹی, اس کو اگر کسی نے اسیل کرنے کی کوشش کی تو میں سختی سے پیش آؤں گی. جی آپ نے حلف لینے کے بعد جو پہلی تقریر کی پنجاب اسمبلی میں, اس میں آپ نے کچھ چیزیں کہی تھیں کہ میں عوام میں نظر آؤں گی, اور ہم نے دیکھا عوام میں نظر آئی, اسکولوں کے دورے کیے, اسپتالوں کے تھانوں کے دورے کیے. آپ نے کہا میں سیاسی انتقام نہیں بناؤں گی اپنے سیاسی مخالفین کو, حالانکہ آپ نے کچھ سیاسی وکٹمائزیشن کیس کی, وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو سیاسی جماعت کے وہ رہا ہو گئے. ٹرانسفر پوسٹنگ پہ آپ کو پابندی لگائی, یہ بھی اچھا کام تھا کیونکہ سننے میں آتا تھا کہ بڑے پیسے چلتے ہیں اس میں, یہ ہو. اب تیسری چیز ہے جو سب سے اہم ہے, آپ کی حکومت کی جو مہنگائی ہے, اور مہنگائی ہم نے دیکھا کہ ابھی جو میڈیا میں رپورٹس ہوتی ہیں کہ جو بڑے بڑے اسٹورز ہیں انہوں نے جو اس چیزیں اشیاء میں شکایت کی ہیں
اور آپ ظاہر آپ کا مین ٹاسک تو یہی ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں. اس پر سختی سے عمل ہوگا تو شاید بہتری آئے گی. میں نے تو ابھی جو چیز میرے کنٹرول میں ہے وہ میں کروں گی, اور مجھے امید بھی نہیں, مجھے یقین ہے, دس از مائی فیتھ, کہ شہباز شریف صاحب بھی پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے, مہنگائی میں کمی لانے کے لیے, وہ میاں نواز شریف کا بھی سب سے جو ہمارا ایجنڈا اس وقت پرائم ایجنڈا ہے, جو ہمارا ایک مقصد ہے سب کا, چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو یا وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو یا وہ نواز شریف صاحب ہوں جو سب گورنمنٹس پہ اوور سائٹ بھی رکھ رہے ہیں, ایک ہی ہمارا ہے کہ لوگوں کو مہنگائی میں جتنا ریلیف ہم دے سکیں وہ دیں. اب یہ جو 3.25 کروڑ عوام کو یہ ریلیف جا رہا ہے یہ بہت کم ہے عثمان, ٹو بی آنیسٹ. غربت اس سے کہیں زیادہ ہے, لیکن چلیں کہیں نہ کہیں ہم نے شروعات کی, انشاءاللہ تعالیٰ نیک نیتی سے کام کریں گے, عوام کی خدمت اور ریلیف کے لیے کام کریں گے, اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. عباس ایک تفصیلی بریفنگ بھی دی ہے, بہت ایک اچھا طریقہ کار وضع کیا آپ نے. پچھلے 4-5 سال کے اندر ایک تو پنجاب کے اندر نوجوانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھی ہے جی, اس وقت بے روزگاری کا بہت زیادہ سامنا ہے. آپ ہیلپ کر رہی ہیں, اربوں روپے لگا رہی ہیں, لیکن کیا یہ بہتر ہو کہ بچوں کے لیے, نوجوانوں کے روزگار کے لیے اگر آپ کام کریں گی تو ہمیں مدد نہیں کرنی پڑے گی بلکہ انڈسٹری ڈیولپ ہوگی, نوجوان کو نوکریاں ملیں گی, یہ زیادہ بہتر راستہ نہیں ہے کیا؟ بڑا اچھا ہے یہ تو, لیکن یہ روزگار کو کریٹ کرنا یہ کوئی ایسا کام نہیں جس کو میں یہاں بیٹھ کے روزگار کریٹ کر سکتی ہوں. اس کے لیے ایک ہولسٹک اپروچ چاہیے, اس کے لیے انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا, اس کے لیے آئی ٹی انڈسٹری کو فروغ دینا پڑے گا, اور اس کے لیے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو فروغ دینا پڑے گا, بچوں کی ہینڈ ہولڈنگ کرنی پڑے گی, ان کو کاروبار شروع کرنے کے لیے یا اپنا کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے لوگوں کے پاس وہ مالی مواقع نہیں ہیں, فائنینشیل اپرچونیٹیز نہیں ہیں. تو یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہوگی. جب چیزیں موشن میں آئیں گی, جب آپ کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا, جب آپ کے جو بزنس ہے وہ تھرائیو کرنا شروع کرے گا, تو آبویسلی اس کی جو جاب کریشن ہے وہ بڑھے گی. تو یہ ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے جس کو میں ایسے ایڈریس کر سکتی ہوں, ایک ہولسٹک اپروچ ہے جو کہ میرے ایجنڈا میں شامل ہے, میری ترجیحات میں یہ چیز شامل ہے, اور انشاءاللہ ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ چیز میں امپروومنٹ آئے گی. آپ دیکھیں گے جب ہاؤسنگ انڈسٹری چلے گی, جب جو آئی ٹی انڈسٹری چلے گی, کتنی وہاں پر جاب, اب میں ہم 1 لاکھ گھروں کا ہم نے اعلان کیا, اس کے اندر کتنی جاب کریشن ہوگی. اس کے بعد آپ نے پنجاب کی 5 آئی ٹی سٹیز کا آپ نے اعلان کیا ہے, آپ نے انکیوبیٹرز کا اعلان کیا ہے, ہم نے جو ٹیک اسٹارٹ اپس ہیں ان کا ہم نے اعلان کیا ہے. ہر چیز میں جو پولیس میں ہم اتنی جاب کریشنز ہو رہی ہیں. تو میرا تو ہر چیز میں اینگل یہ ہے کہ جو بھی ہم شروع کرتے ہیں چیز, اس میں میرا یہ ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جاب کریشن ہو. لیکن یہ ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے, اس کو ہر چیز کے ساتھ مجھے ڈو ٹیل کرنا پڑے گا. یہ ایک اسٹینڈ الون چیز نہیں ہے, ہولسٹک اپروچ ہے جو کہ میرے ایجنڈا میں شامل ہے. تھینک یو. لکی صاحب یہ بتائیے گا کہ نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک اچھا انیشیٹو ہے آپ کی حکومت کا, اور یہ فرسٹ امپریشن بھی ہے جس کا براہ راست پی ایم ایل این کی حکومت کی گڈ گورننس پر آئے گا. میرا کوشچن یہ ہے کہ انکم سپورٹ پروگرام کا جو ڈیٹا ہے اس میں ماضی میں بھی جو ہے کافی چیزیں آتی ہیں کنٹروورشل یا اس میں چیزیں, اس کو کیسے انشور آپ کر رہے ہیں؟ اور نیولی جو رجسٹرڈ ہیں کیونکہ بے شمار لوگ ہیں جو خطے غربت سے نیچے ہیں لیکن وہ اس پہ رجسٹرڈ نہیں ہیں, تو نیولی جو رجسٹرڈ ہوں گے ان کا کیا طریقہ کار ہوگا تاکہ وہ بھی آپ کی اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکیں؟ دیکھیے, ہم نے تو جو ابھی ایگزسٹنگ ڈیٹا تھا بسپ کا وہ اٹھایا ہے, ان کا بھی کیونکہ یہ ڈائنامک ڈیٹا ہے, بڑھتا کم ہوتا رہتا ہے, اس میں بہت ساری نیو ایڈیشنز بھی ہیں, تو ہم نے تو ان کا لیٹسٹ ڈیٹا اٹھایا ہے. اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس میں جو نادرا کا ڈیٹا تھا جو پچھلے سال ہم نے اکٹھا کیا تھا, جن لوگوں کو فری آٹا تقسیم کیا گیا تھا, اس کو میں نے کمبائن کر دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ ریلیف جو ہے وہ پہنچے. لیکن وہی بات جو میں پہلے ایکسپلین کر چکی ہوں کہ یہ کافی نہیں ہے. پنجاب کا ایک پورا سروے ہونا, جو ایک پاورٹی کا سروے ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے, اور وہ ہم اگلے 3 سے 4 ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ, اس پہ میرا ورکنگ گروپ بن گیا ہے, کام ہو رہا ہے, ہم وہ کریں گے تاکہ ہمارے پاس کتنا لوگ ہیں جو ڈیزرونگ ہیں, کس کو کیا چاہیے, وہ پورا ڈیٹا میرے پاس آئے. وہ میرا ایونچول, ہاں, اور اس کو ہم نے پنجاب سوشیو اکنامک رجسٹری کا نام دیا, اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. حسن رضا صاحب پلیز, حسن رضا صاحب کس کے لیے؟ ابراہیم پلیز
میڈم یہ فرمائیے گا کہ یہی بیوروکریسی ہے جس پر بات کی جاتی تھی کہ یہ کام نہیں کرتی، اب وہی بیوروکریسی آپ کے اس پروجیکٹ کو لے کر چل رہی ہے. ایک ہفتہ کیسا بیوروکریسی نے آپ کو جو ہے وہ فیڈ بیک دیا؟ اور دوسرا یہ پہلے یہ بڑا اچھا سوال ہے. لیکن کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو یا کسی ایک ڈپارٹمنٹ کو پورا اس کے اوپر اس کو بریکٹ کر دینا کہ وہ کام نہیں کرتے، یہ ٹھیک نہیں ہے. کئی دفعہ ایسے بھی ہم نے چیف منسٹرز دیکھے ہیں جنہوں نے 4 سال کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا، بلکہ میں اب اس آفس میں آئی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ چیلنجز کی سیویرٹی کیا ہے، میگنیٹیوڈ کیا ہے، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہوں گے. تو یہ بہت ہے. دیکھیں یہی بیوروکریسی ہے جس نے رسپونڈ کیا ہے. تو اٹ از دا پرسن ایٹ دا ہیلم آف دی افیئرز، جو یہی تو ذمہ داری میری ہے. اور انہوں نے، میں یہ ضرور آپ کو کہنا چاہوں گی کہ میں بیوروکریسی نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے، کام کر رہے ہیں. اور میں یہ بتاؤں کہ ورکنگ آورز سے زیادہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی کام کر رہے ہیں. تو میں نے یہ نہیں کیا کہ میں گھر بیٹھ جاؤں اور میں واٹس ایپ پہ گورنمنٹ چلاؤں یا فون پہ گورنمنٹ چلاؤں. میں ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں. میں رات کو 1 بجے تک ان کے ساتھ، صبح 9 بجے میں دفتر آتی ہوں، ورکنگ آورز شروع ہونے سے پہلے دفتر آتی ہوں. اور ان کے اور مجھے پتہ ہے ان کی اپنی فیملیز بھی ہیں اور میں تکلیف کا، لیکن پہلے کچھ مہینے ہمیں کیونکہ چیزوں کو اسٹریم لائن کرنا ہے تو یہ لوگ دن رات کام کر رہے ہیں. پہلے میرے ساتھ کام کرتے ہیں، پھر اپنے دفتروں میں جاتے ہیں اور وہاں پر جو میں نے امپلیمنٹیشن کا کام ان کو دیا ہوتا ہے اور پلاننگ کا کام دیا ہوتا ہے، یہ وہ بھی کرتے ہیں. تو بہت اچھا رسپانس ہے، کام کر رہے ہیں. اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک کمیونٹی کو بریکٹ کر دینا اچھی بات نہیں ہے. ہماری سول سروس اچھا کام کرتی ہے، اچھا پرفارم کرتی ہے. ان کے پاس ایک نالج ہوتا ہے، ان کے پاس وزڈم ہوتا ہے، ان کے پاس جو ایکومولیٹڈ اوور دا ایئرز ہوتا ہے، اور ان کے پاس ایک نو ہاؤ ہوتی ہے. اس سے میں پورا فائدہ اٹھا رہی ہوں. اور ان کا شکریہ کہ بہت اچھا، اور امیزنگ آفیسرز بھی ہیں، امیزنگ آفیسرز ہیں جو ابو اینڈ بیونڈ دیئر کال آف ڈیوٹی کام کر رہے ہیں. میں یہاں پر اگر چند کے نام لوں گی، ایک منٹ میں چند کے نام لوں گی اور چند کے نام نہیں لوں گی تو یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس کچھ امیزنگ آفیسرز ہیں جن کا کمال پرفارمنس ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ ایک اچھی ٹیم بن جائے گی اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلیور کریں گے. السلام جب بھی ایسی اسکیمیں آئی ہیں، رمضان پیکج ہے چاہے سستی روٹی اسکیم تھا، ان پہ ٹرانسپیرنسی کے اوپر بہت زیادہ کوسچنز آتے ہیں. اور اس دفعہ آپ نے فنڈز کی ڈسٹریبیوشن اور اس کی ٹرانسپیرنسی کس طرح انشور کری؟ میں نے یہ سوال کا جواب دے دیا. ہم نے ملٹیپل ٹیئرز رکھے ہیں، لیکن اور اس کو ڈیجیٹائز کیا ہے. پہلے اور اب کی ایکسرسائز میں فرق ڈیجیٹائزیشن کا بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی پنجاب حکومت کرے گی وہ اس کا ڈیجیٹل ایویڈنس موجود ہے. اور پھر اس کے علاوہ فزیکل بھی ملٹیپل لیئرز آف چیکنگ ہے، مانیٹرنگ ہے، جو کہ ان کا کام ہی کوالٹی کی انشورنس ہے. اور جو اس کا جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو انشور کرنا ہے. اور فنڈز کی بھی میں بات کر رہی ہوں. ٹرانسپیرنسی کی جب میں بات کرتی ہوں تو فنڈز کی بات کرتی ہوں. کہیں اگر مجھے کوئی شکایت آئی، میں نے یہ ڈسٹرکٹس کی جو ایڈمنسٹریشنز ہیں ان کو میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. آپ لوگوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ملک اور قوم کے لیے بہت خدمات انجام دی ہے. آپ بہت محنت کے ساتھ، پیشن کے ساتھ اپنے ملک کے لیے کام کرتے ہیں. دیکھیں پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہوتی ہیں، پولیٹیکل جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو پبلک میں جانا ہوتا ہے، ان کی ایک پبلک فیس بھی ہوتا ہے. یہ لوگ جب کام کرتے ہیں تو یہ واقعی ملک کے لیے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک پبلک فیس نہیں ہوتا. ان کی یہ انسنگ ہیروز بھی ہیں، ان میں کئی ایسے لوگ ہیں. تو ان کو میں نے 2 چیزیں کہی ہیں. میں نے کہا میں آپ کی رسپیکٹ کرتی ہوں، میں آپ کو ایک ٹیم کے طور پہ ساتھ لے کے چلوں گی. اور جب خدا نخواستہ کام کی وجہ سے اگر آپ پہ کوئی مشکل آئے جس میں آپ کو میری پروٹیکشن کی ضرورت پڑے گی تو میں شیلڈ بن کے اپنے تمام ایڈمنسٹریشن کے سامنے کھڑی ہوں گی. تو لیکن 2 چیزوں کے لیے میری ٹالرنس نہیں ہے. ایک انکمپٹنس، اگر آپ اپنی ڈیڈ لائنز میٹ نہیں کرتے، اگر اپنے آپ کام کو سیریسلی نہیں لیتے، اگر آپ کو جو ڈائریکشنز، آپ کو انسٹرکشنز دی جاتی ہیں آپ ان کو سیریسلی نہیں لیتے، تو میرا حق ہے کہ میں اس کے خلاف ایکشن لوں. اور دوسرا، اگر مجھے کہیں فائنینشیل امبیزلمنٹ، فائنینشیل کرپشن کی مجھے اطلاع آئی تو میں نے یہ روتھ لیس کا لفظ استعمال کیا تھا. تو یہ اس پہ میری
मेरी नोट जीरो टॉलरेंस है जी। उल्फत मुगल साहब, उल्फत मुगल साहब, उल्फत मुगल साहब। मैडम ये बताएगा कि ये बहुत अच्छा निजाम है और उसमें लगता है कि जो जरूरतमंद है उनके घरों तक ये चीजें पहुंचेगी जो आपने हमें चीजें बताई हैं। लगता नहीं है, पहुंच रही है माशाल्लाह। आप देखें डेटा, 1,03,000 डिलीवर हो चुके हैं। लेकिन ना उसमें आपकी नियत हमें नजर आ रही है। अच्छा, एक छोटा सा इशू है, हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है, इसको थोड़ा सा आप प्लीज एक्सप्लेन कर दें कि क्या ये एक घराने के लिए है या पूरी फैमिली के लिए ये चीज है, क्योंकि एक घर में 2-2 3-3 भाई इकट्ठे भी रहते हैं, इसको थोड़ा सा हाँ, लेकिन आपने मेरी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू में सुनी नहीं। मैंने ये आपको बताया है कि एक फैमिली को जा रहा है। अब वो फैमिली रजिस्टर्ड है जिस तरह से BISP के साथ, BISP का फैमिली के जो अफराद हैं उसके नंबर पे BISP का थोड़ा डिफरेंट क्राइटेरिया है, और जो नादरा के पास डेटा है वो थोड़ा डिफरेंट है। हमने दोनों को कंबाइन कर दिया है और मैंने आपको बता दिया कि दोनों को कंबाइन करके जो बेनिफिशरीज़ की तादाद है, फैमिलीज़ की तादाद 6.5 मिलियन है तकरीबन, और बेनिफिशरीज़ की तादाद 3.25 करोड़ है। तो कई BISP जो है, BISP 4 करता है, 6 करता है, 6.4 है, और जो नादरा है वो 4 है। हमने उसको कम जी मियां शाहिद जी साहब, सॉरी ऐसे नहीं होगा। मियां शाहिद साहब, मैडम जी, आपने ये बहुत अच्छा जो एक अभी बताया कि होल्डर्स के खिलाफ आप रूटलेस कार्रवाई करने जा रही हैं, इससे जो है ये दे आर बिग गन्स और इससे पॉलिटिकल प्रेशर भी आप पर आएगा, तो इसको आप कैसे हैंडल और मैनेज करेंगी, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो रहा है। ये बात आपने ठीक की, कुछ चीज़ें माफिया की शक्ल इख्तियार कर गई हैं, लेकिन देखें, जब मुझे आई एम नॉट इन टू माइंड्स, मुझे ये पता है कि मेरा बेसिक ज़िम्मेदारी क्या है। वो ये है कि आवाम को कोई तकलीफ़ पहुंचने से मैं बचाऊं। उसके रास्ते में जो भी आएगा तो फिर मुझे डील तो करना पड़ेगा। नदीम चौधरी साहब, नदीम चौधरी साहब। और उम्मीद है कि वार्निंग को सीरियसली लेंगे, ताकि मुझे कोई ऐसा अनप्लेजेंट काम ना करना पड़े। मैडम, आप ई-गवर्नेंस की तरफ जा रही हैं। नदीम चौधरी साहब की बात ना इकराम है ई-गवर्नेंस के हवाले से आपका जी कमाल बात। मेरे चीफ मिनिस्टर ये सुनाइएगा कि इतना बड़ा मंसूबा आपने शुरू किया, लेकिन तौर के ऊपर इसके अंदर सरकारी अफसरान भी आपको चाहिए, पुलिस भी आपको चाहिए। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि बहुत सारे गरीब और मुस्तहिक अफराद को जब ऐसी चीज़ें पहुँचाई जाती हैं जहाँ पे लाइनों में लगे, अभी भी हमने देखा कि लाइनों में लगते हैं, लेकिन हुकूमती सतह के ऊपर अगर आप लाइनों का निज़ाम तोड़ के घरों की दहलीज के ऊपर चीज़ें पहुँचा ली हैं, लेकिन उनकी जो तस्वीर बनाकर उनकी मीडिया को तस्वीर पहुंचाई जा रही है। 3 मार्च को ये मंसूबा शुरू हुआ था, पहले प्रोजेक्ट मुझे आप ठीक कह रहे हैं, और आपको पता है कि मैंने कल क्लियर इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, और ये जो हमने तस्वीर ली है ना, हम उसको खुफिया रख रहे हैं। मैंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को मैंने देखा कि जब उन्होंने उसके मैंने विजुअल्स भी देखे, मैंने उसकी तस्वीरें भी देखी, तो मैंने उनको क्लियर इंस्ट्रक्शंस जारी की कि अगर आपने तस्वीर लेनी है तो एटलीस्ट फेस को ब्लर करें। ये किसी की जो इज़्ज़त नफ्स है ना, उस पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये मैंने इंस्ट्रक्शंस जारी किए हैं, और मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को रीइटरेट करती हूँ कि किसी भी बेनिफिशरी का चेहरा जो है वो एडवर्टाइज नहीं करना। अगर हम ये कर रहे हैं कि हम आपको कतार से बचा रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि इज़्ज़त नफ्स को मजरू होने से बचाएं, घरों के दहलीज पर आपको आपका हक मिले, तो फिर आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और आपकी जो प्राइवेसी है उसकी ब्रीच ना हो, ये भी मेरी जिम्मेदारी है जी। सईद लोधी साहब, सईद लोधी साहब, किस तरह से आपने गवर्नमेंट का मसला है उसको किस तरह से इंक्लूड किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इश्यूज आते हैं वो पैमरा रूल्स की वजह से आते हैं, तो कल को जो आपको भी मुमकिन है फेस करना पड़ेगा, तो इसका एक तो हुजम बता दें कितना है, और दूसरा इसका पैमरा रूल्स पर अमल दरामद के हवाले से बता दें, तीसरा इसमें जो आप पैकेज जो दे रही हैं वो सिर्फ 10 दिनों के लिए काफी होगा, तो क्या ये डबल भी जाएगा, दूसरा बैग भी जाएगा उनके घर में? देखें, ये आपने जो सवाल किया है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, सारे इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, लेकिन ये आगाज़ है और ये बहुत कम है। मेरा बस चले तो हर जो गरीब है, नादार है, कोई मुस्तहिक है, उसके हर किसी कोई भी जो मिस आउट ना हो। मेरा तो ये है कि उनके घरों की दहलीज तक सबका हक पहुँचे। लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है और जो मेरे पास अवेलेबिलिटी है, मैंने उसमें से भी उसको बढ़ाया है, उसके हुजम को बढ़ाया है। मैंने सिर्फ BISP डेटा पर रिलाई नहीं किया, मैंने नादरा का डेटा भी उस पर साथ क्लब कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहिकीन तक ये पहुँचे।
لیکن اب میری ایک لمیٹیشن ہے بجٹ کی. میں اس میں زیادہ جو اگر میں کروں گی تو دیکھیں کون کون سا شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں. تعلیم کا شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر فنڈز کی کمی ہے, بجٹ کی کمی ہے. جتنا بجٹ وہاں جانا چاہیے میں تو بالکل خوش نہیں ہوں. ہیلتھ کا شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سڑکیں آپ دیکھ لیں ٹوٹی ہوئی ہیں, گلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور ہر جگہ جو شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو لگے گا کہ اس میں ایمرجنسی کی ضرورت ہے. تو وہ اب پیسے میرے پاس جتنے ہیں مجھے اسی میں رہنا ہے, اور آہستہ آہستہ بزنس ماڈلز لا کے مجھے پنجاب کے ریونیو کو انکریز کرنا ہے, جس سے پھر میری جو ایک خرچ کرنے کی عوام پہ جو ایک میری ہے پاکٹ ہے وہ بڑھے گی, تو زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں کیٹر ہوں گے. جی میڈم یہ بجٹ بتا دیں اس کا کتنا ہے؟ آپ نے ابھی فرمایا کہ ابھی جو ہے وہ پرائس لسٹیں جو ہے اس کی چیکنگ کے لیے جو ہزاروں چھاپے جرمانے ہو رہے ہیں, لیکن عملی طور پر اس کا صورتحال یہ ہے کہ پرائس لسٹیں جو ہے وہ نہیں لوگ دکاندار لگا رہے ہیں. تو یہ جو بیوروکریسی ہے, سرکاری افسران ہیں, ان کے جو اعداد و شمار ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے, کاؤنٹر چیک کے لیے آپ نے کوئی میکینزم بنایا؟ میں وہی ابھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ہم اسپیشل میکانزم تو ابھی نہیں بن سکتا, کیونکہ اس کے لیے ایک پورا ڈپارٹمنٹ چاہیے جو کہ نہیں ہے. بہت بڑا فلا ہے گورننس کا. ہاؤ ایور ابھی جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ہم انہیں کو استعمال کر رہے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ریٹ لسٹ جب ایشو ہوتی ہے ہر جگہ وہ ریٹ لسٹ ہونی چاہیے اور اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو سزا ملے گی. بس آپ کے پاس لاسٹ کویسچن پلیز. آپ نے بڑے جو ہے ڈسٹریبیوشن کا جو طریقہ کار بتایا ہے, بڑا واضح طور پہ بتایا ہے, اور کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں حقدار تک یہ پہنچے. لیکن اگر آپ سے یقینی طور پہ ایسا ہوگا بھی کہ کافی حقدار لوگ جو ہیں وہ آپ کے روپ میں نہیں آ سکیں گے, آپ کے ایکسیس نہیں ہوگی, تو کیا ان لوگوں کی آپ تک ایکسیس جو ہے اس کا کوئی طریقہ کار ہے کہ وہ آپ سے کیسے کانٹیکٹ کریں, آپ کی انتظامیہ سے کیسے کانٹیکٹ کریں؟ کیا سوری دوبارہ کریں سوال پلیز. آپ کے جو یہ طریقہ کار آپ نے بنایا ہے اس روپ میں کافی زیادہ لوگ مسنگ ہیں, بالکل ہیں, تو جو لوگ مسنگ ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں اس کو اویل کرنا, کچھ غریب ہیں, گاؤں سے ہیں, کیسے حاصل ہوگی یا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میرا تو دل کرتا ہے سب کو ملے, لیکن اب جو ڈیٹا ہے میرے پاس اور وہ جو پروون ڈیٹا ہے جس کی سفٹنگ ہو چکی ہے, میں اس سے باہر نہیں جا سکتی. ورنہ لوگ یہ الزام لگائیں گے کہ جی وہ فلاں پولیٹیکل پارٹی کو دے دیا, فلاں کو چھوڑ دیا. مجھے بہت لوگوں نے یہ شکایات کی کہ پچھلے 4 سال میں اس کے اندر پولیٹیکل انکلوژنز بھی بہت زیادہ ہیں, اور ہماری جو مخالف جماعت ہے اس کو بھی یہ مل رہا ہے. تو میں نے کہا اگر کوئی غریب ہے اور وہ چاہے اس کا جماعت کسی میری مخالف جماعت سے تعلق ہے, وہ ہے غریب اور وہ میری ذمہ داری ہے, تو وہ میں کروں گی انشاءاللہ. ہاؤ ایور یہ جو آپ نے بات کی کہ تمام غریب جو ہیں وہ اس میں یا مستحقین جو وہ انکلوڈڈ ہوں, تو وہ میں اب نیکسٹ ایئر ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے پاس ایک ڈیٹا آ چکا ہوگا تب تک, جس کی میں ابھی آپ کو جس کے میں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا. دیکھیں ڈلیوری ٹیمز ایک سیکنڈ, ڈلیوری ٹیمز ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ویری کرتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جہاں پہ ڈسٹنسز لمبے ہیں وہاں پر ڈلیوری ٹیمز کی فرق ہوگی, اور جو بالکل گنجان آباد علاقے ہیں وہاں پر یہ ویری کرتا ہے نمبر. یہ کوئی ایک ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ اگر کہ 10 ڈلیوری ٹیمز ہوں گی یا 20 ہوں گی یا 30 ہوں گی. وہ ڈسٹرکٹ نے اپنی پلان کے حساب سے یو سی وائز بنائی ہے. آخری آپ نے یہ امپاور کرنے کے لیے بڑا اچھا انیشیٹو لیا جی, اور چونکہ ہمارے معاشرے میں عورت کو کمزور سمجھا جاتا ہے, اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھا کے اس کو معاشرے کی پوری ترقی سے پیچھے رکھا جاتا ہے. میں سر آپ سے یہ سوال کروں گا شاٹ کہ آپ سے پہلے 2 میل وزیر اعلیٰ تھے, آپ ایسا کیا پلان سیٹ کریں گی کہ لوگ شہباز اور محسن اسپیڈ کو بول کر نہیں, یہ تو دیکھیں شہباز شریف صاحب کی میں بات کرتی ہوں, ان سے شروع کرتی ہوں. میں نے پہلے کہا تھا کہ آئی ہیو بگ شوز ٹو فل. میرا کسی مخالف سے کوئی مقابلہ نہیں, کیونکہ میرے کسی مخالف نے کبھی کوئی کام ہی نہیں کیا, تو وہ تو میرا ان سے مقابلہ نہیں ہے. میرا مقابلہ میری اپنی جماعت کے اندر موجود جائنٹس کے ساتھ ہے, جس میں نواز شریف صاحب ہیں, جس میں شہباز شریف صاحب ہیں, جنہوں نے خدمت کے ریکارڈ قائم کیے ہیں. اور یہ میں بار بار کہتی ہوں کہ ان کی خدمت کو مائنس کر دیں تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. اور وہ 1901 کا منظر پیش کرے گا, وہ ملک بھی, وہ صوبہ بھی, جہاں پر مسلم لیگ نون کا جو فٹ پرنٹ ہے وہ آپ مائنس کر دیں. میرا مقابلہ سخت ہے, لیکن دیکھیں میرا شہباز شریف صاحب سے مقابلہ نہیں ہے. انہوں نے مجھے یہ بات بارہا کہی, مجھے ان کی گائیڈنس سے فائدہ اٹھانا ہے. وہ
नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की सूरत में मेरे पास वो एक्सपीरियंस मौजूद है, वो तजर्बा मौजूद है, वो एक्सपर्टीज़ मौजूद है, वो कामयाबी की सक्सेस स्टोरी मौजूद है। मुझे उनसे फ़ायदा उठाना है और उनको भी मैंने ये मौका देना है कि कल वो मुझे एक पैट ऑन माई बैक दें कि शाबाश बेटा तुमने अच्छा काम किया है। तो मेरा मुकाबला जो है वो परफॉर्मेंस के लेवल से, मेरे मुखालफीन से मेरा कोई मुकाबला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।